شرق و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا۔ آئی ڈھیلی سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ساؤنڈ ہمارا اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے، لیکن آپ کی محبت شامل حال رہے گی تو انشاءاللہ یہ بھی کام صحیح کرنے لگ جائے گا۔ حفیظ اللہ صاحب پیچھے بیٹھے تھے، ان کے نہیں سامنے ونجن تھے، شاہ جی ایک پیالہ چاہ دا انہوں نے ضرور پلائے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ شرق و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا، شرق و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا، شرق و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا۔ مل کے پڑھیے، شرق و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا، شرق و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا، شرق و غرب میں، شرق و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا، تاکہ ملے حضور سے انعام کربلا، تاکہ ملے حضور سے انعام کربلا، تاکہ ملے حضور سے انعام کربلا۔ شرق و غرب میں بانٹ دو، شرق و غرب میں بانٹ دو، پڑھیے پڑھیے، شرق و غرب میں بانٹ دو، تاکہ ملے حضور سے انعام کربلا، تاکہ حضور سے ملے انعام۔ جانے تو واردی تھی حق پر حسین نے، اگر جس کو سمجھ آئی ہے کنجوسی نہ کرے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جانے تو واردی تھی حق پر حسین نے، ہائے نہ کی تھی دیکھ کے آلام کربلا۔ بڑا وزنی شعر، ہائے نہ کی، یہ پیغام ہے ہمارے لیے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہائے حسین، میرے استاد کہتے ہیں ساری جانیں دے دیں لیکن ہائے نہ کی، جانیں تو واردی تھی حق پر حسین نے، ہائے نہ کی تھی دیکھ کے آلام کربلا۔ آل نبی کا صبر دیکھیے گا، آل نبی کے صبر پر ہے آج بھی گواہ، آل نبی کے صبر پر ہے آج بھی گواہ، ہر صبح کربلا ہو کہ ہر شام کربلا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آل نبی کے صبر پر ہے آج بھی گواہ، ہر صبح کربلا ہو کہ ہر شام کربلا۔ شرق و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا، شرق و غرب میں وہی حسینی راستہ پاتا ہے آج بھی، وہی حسینی راستہ پاتا ہے آج بھی، سمجھے ہو جس نے ہو بہو احکام کربلا۔ الفاظ پہ غور کریں، میرے ترنم کی طرف نہیں، الفاظ بڑے وزنی ہیں، کلام میرے پاس بہت سے، میں نے بڑے کلاموں کو پڑھا ہے، لیکن جس کلام پر میری نظر ٹھہری کہ جو امام کے دربار میں خصوصی تحفہ پیش کروں، وہ یہ کلام مجھے دل میں بھا گیا کہ جو امام کی کرب و بلا کی یاد ہے
اس پر میرے امام نے کلام لکھا ہے. پڑھنے والا سنی ہو، سننے والا سنی ہو، پھر سن نہیں ہوتا، محبت سے بولتا ہے. سیراب ہو گئی جو خون حسین سے، کربلا کی زمین میرے امام کے خون سے سیراب ہے. کیا فرماتے ہیں میرے استاد؟ سیراب ہو گئی جو خون حسین سے، لازم ہے رفعتوں پہ اکرام کربلا. شرق و غرب میں بانٹ دو انعام، شرق و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا، تاکہ ملے حضور سے انعام، تاکہ ملے حضور سے انعام کربلا. صبر حسین بن گیا ضرب المثل مگر، میرے حسین کا صبر کائنات کا ضرب و مثل بن گیا. جو لوگ اس دنیا میں مصیبت پر صبر کرتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ بندہ حسینی ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. یہ بندہ حسینی ہے جو مصیبت پر صبر کرے. اس کے لیے دعوت پیغام ہے کہ جو مصیبت پر صبر کرتا ہے وہ حسینی صفت کا مالک ہے. کیا بنا؟ اور فرمائیے گا، صبر حسین بن گیا ضرب المثل مگر. اگلا شعر بڑا توجہ طلب ہے. آج جو لوگ کچھ ڈھنڈورا پھیر رہے ہیں، اپنے جسم کو زخمی کر رہے ہیں، اگلا شعر ان کے لیے ہے. تازہ یزیدیوں میں ہے کوہرام کربلا. میرے خیال میں سمجھ نہیں آئی، دوبارہ پڑھنے لگا. صبر حسین بن گیا ضرب المثل مگر، تازہ یزیدیوں میں ہے کوہرام کربلا. شرق و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا، شرق و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا، تاکہ ملے حضور سے انعام، تاکہ ملے حضور سے انعام. ڈرتا نہیں ہے موت سے بالکل وہ شیر دل، جسے حسین کا پیار نصیب ہوا ہوئے وہ کس طرح موت سے ڈر سکتا ہے. ڈرتا نہیں ہے موت سے بالکل وہ شیر دل، جس پر آیا ہو پیشگی انجام کربلا. فرمایا جس نو پتا ہے انجام کربلا کیا ہونا ہے، جس نو پتا ہے حسینی پڑھن نال تے جنت ملنی ہے، کیونکہ حسین دی جنت بھی حسین دے نانا دی جنت ہے. اس واسطے فرمایا ڈرتا نہیں ہے موت سے بالکل وہ شیر دل، ڈرتا نہیں ہے موت سے بالکل وہ شیر دل، جس پہ آیا ہو پیشگی انجام کربلا. شرق و غرب میں بانٹ دو، اور کیجئے گا، شرق و غرب میں بانٹ دو. محبت سے پڑھیے، شرق و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا، تاکہ ملے حضور سے، تاکہ ملے حضور سے انعام کربلا. اللہ رب العزت کے دربار میں حمد و ثنا، حضور پر نور شافی یوم النشور کے دربار میں ہدیہ درود، راکب دوش رسول، آغوش سیدہ فاطمہ الزہرا کے پھول،
اور جنتی جوانوں کے امام مقبول حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دربار میں بواسطہ بخشش، بواسطہ غلامی اور آپ کی طرف سے بھی بطور خادم امام حسین کے دربار میں کلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں پیغام کربلا سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیغام کربلا کیا ہے، اس پر میری گفتگو ہے۔ میں سٹارٹ لوں گا اس بات سے کہ میرے امام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی۔ پیغام کربلا کا یہ پس منظر اور اسی کے ریلیٹڈ وہ بات کرنے چلا ہوں جس سے میرے امام کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے کہ امام نے بیعت کیوں نہیں کی۔ چند دنوں پہلے بھی ہمارے پاس واٹر سپلائی کے ایک ملا نے ایک رسید لکھ کے ہماری استقلال آباد کالونی کے بازار میں تقسیم کی، اور اس نے یہ بات کہی کہ حسین باغی ہے، حسین اگر بیعت کر لیتا تو بچ جاتا، یزید امیر المومنین ہے، یزید حق پر ہے۔ اس نے یہ بات کہی، میں نے کہا ذرا سنبھل کے بات کر، یہ استقلال آباد کالونی ہے اور پیر سیال لجپال کے غلاموں کی نگری، اس پر جو بات غلط ہوگی اس کا جواب ضرور آئے گا۔ جب وہ غلط بات ہمارے کانوں تک پہنچی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا جواب دینا چاہیے، اس بات پہ بھی غور کرنا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، اس کیوں کا جواب علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں دیا، اور التاریخ الکامل کتاب کے اندر جو نیٹ پہ بھی موجود ہے عربی کے اندر، التاریخ الکامل، اس کتاب میں بھی یہ حوالہ موجود، اور تاریخ طبری کے اندر بھی حوالہ موجود۔ غور کرنا، میرے امام نے کیوں نہیں بیعت کی؟ جب آپ سے یہ بات پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا یزید کے اندر 7 بری عادتیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ غور کرنا، جو حسین 20 سال یزید کے والد محترم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کرتے ہیں، 20 سال آپ کے محتاط بھی رہتے ہیں، 20 سال آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھتے ہیں، باپ کی بیعت حسین کر لیتا ہے، بیٹے کی بیعت کیوں نہ کی؟ میرے امام نے فرمایا یہ بنو امیہ کی مسجد کا امام ہے یزید، لیکن اکثر نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ جو اکثر نمازیں چھوڑ دے، فرمایا حسین اس کی بیعت اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ امامت کے قابل نہیں، جو اکثر نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ پیغام کربلا کیا ہے؟ پیغام کربلا کیا ہے؟ حسینیت کا نعرہ لگانے والوں، پیغام کربلا یہ ہے جو اکثر نمازیں چھوڑ دے وہ یزیدی صفت کا مالک ہے، اور جو 5 نمازیں پوری پڑھے وہی تو حسینی ہے۔ اگر سمجھ آئی میری بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جسے آئی ہے وہ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میرے امام کا پیغام کربلا کیا ہے؟
فرمایا جو 5 نمازوں کو مکمل کرے وہ حسینی، جو اکثر چھوڑ دے وہ کون ہے؟ اور بولو تے صحیح نا، کون ہے؟ یزیدی۔ یہ ایک بات پیغام کربلا سے ہمیں ملی، یہ بات اتھینٹک ہے، جو بندہ ظاہراً اعلانیہ گناہ کرتا ہو، جو بندہ اعلانیہ فاسق ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا، دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ غور کرنا، میرے امام نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی کہ آپ نے فرمایا یہ بعض نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنا، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے فرمایا یہ اعلانیہ طور پہ شرابی ہے، فرمایا شرابی کی بیعت علی کا بیٹا نہیں کر سکتا۔ یہ دوسری بری عادت۔ اب بتائیے پیغام کربلا کیا ہے؟ پیغام کربلا یہ ہے جو شراب کے خلاف آواز اٹھائے وہ حسینی، جو شراب کو اچھا جانے کون؟ اور بلند آواز سے بولو کون؟ تمہاری آواز ڈھیلی پر مجھے شک پڑ جاتا ہے کہ آپ کو یا تو سمجھ نہیں آئی یا میرے کلام پر آپ متفق نہیں ہیں۔ غور کیجئے گا، جو شراب کے خلاف آواز اٹھائے کون؟ حسینی۔ جو شراب کے حق میں آواز اٹھائے کون؟ تو وہ یزیدی صفت کا مالک ہے جو شراب پینے والا ہے، جو شراب کے خلاف آواز اٹھانے والا ہے، اسے ہی تو حسینی کہا جاتا ہے۔ تو میرے استاد نے ایک بات کہی، حسینی ہوں، حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک۔ یہ کوئی کلام عام نہیں ہے۔ حسینی بننا 10 دنوں کے لیے، 40 دنوں کے لیے، نام حسین کو الاپنا 10 دنوں کے لیے، چلیے تک، میں کہتا ہوں یہ آسان ہے، لیکن پورا سال حسینی بننا بڑا مشکل۔ پورا سال حسینی کون ہوتا ہے؟ جو پوری اپنی نمازیں پڑھتا ہے وہی حسینی ہوتا ہے۔ جو پوری شراب کے خلاف جنگ چلاتا ہے وہ حسینی ہوتا ہے۔ 2 چیزیں۔ تیسری چیز فرمایا یہ یزید زانی ہے۔ عبداللہ بھائی اور احمد بھائی کی توجہ نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ فرمایا میری طرف دیکھو یار، تو ہنو پچھو کوئی عبداللہ لفظی، اور جس نو میں کہہ رہا ہوں اس نو خود پتہ پہ چلدا، محبت نال بولو تو صحیح نا، سبحان اللہ۔ اتنے بندے پیچھے بیٹھے ہیں، تمہیں کیا خبر کون عبداللہ کون احمد، اور سارے ہی تساں عبداللہ ہو، بولو تو صحیح محبت نال سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کے بندے تو ہو نا، ہے جی۔ تیسری بات کرنے لگا ہوں، پیغام کربلا۔ پیغام کربلا کیا ہے؟ میرے امام نے فرمایا یزید زانی ہے۔ میں زانی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا۔ بتائیے ذرا، جو زنا کے خلاف آواز اٹھائے وہ کون؟ یہ چنگے تو سن دے بیٹھے ہو بھائی، یہ تے گل ہوئی آ رہے ہوں درمیان دے اندر جملہ معترض آ گیا۔ ٹائم لمٹ کو نہیں میری، یہ یاد رکھنا، ٹائم لمٹ جمعے تے ہوندی ہے، 10 دن اتے ہو جانے تے شاہ جی آدھن مولوی صاحب ذرا ہلکا ہاتھ رکھ، ہوں بھی شاہ جی تو سا نہ کھائے ہلکا ہاتھ رکھ، ہوں تے میں اپنا ہاتھ چلان دے ہونا، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ مولوی صاحب پہ کر دیں خطاب وہاں بچرن دے اندر، علامہ نیاز احمد صاحب نہ دنا آئی خطاب کر رہے تھے۔ ایک بندہ ادھورا سویا ادھورا جاگا، انہوں نے کہا کہ جنگلی گوشت خر، جنگلی گدھا وہ حلال ہے، جو ادھورا سویا ادھورا جاگا تھا نا، اس آکھیا اج استاداں کھوتا حلال کر چھوڑے ہیں، اج استاداں کھوتا حلال کر چھوڑے۔ یہ جڑی بندے بیٹھے ہو نا بے توجہی دے عالم دے اندر،
کہ مولوی صاحب ہن سن سر دی گل کریں تے اساں کوئی جڑا نہ اٹھ کے داد دئیے. میں آخدا ذرا توجہ نال سننا. استاد جی نوں پتہ چلیا کہ لوگ آخ رہے ہیں جناب تساں ایک مسئلہ کیتا ہے جمعے والے دن کہ تساں گدے نوں حلال کر چھوڑے ہے. آپ نے فرمایا بغیرت دے بچو میں کتنے آخیا گدا حلال ہے؟ اس آخیا جی فلاں بندہ پہ آ کر انہیں آخیا واللہ باللہ وہ تقریر کے اندر ستا پہ آئی. تو اس نو پتہ ہی نہیں چلیا کہ گل میں کیا کیتی ہے. آپ نے فرمایا میں جنگلی گوشت خر دی گل کیتی ہے، گدے دی طرح ہوندا ہے. میرے نبی نے اس نو حلال قرار دیتا. جنگلی گوشت خر گدا گل گھر والا نہیں. آپ نے فرمایا میں گھر والے کھوتے دی گل ہی نہیں کیتی. اس کھوتے نو سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ ستا ہویا آئی کہ دائی ایویں نہ ہوئے کہ میں کوئی چیز بیان کراں اور تسا کو مولوی صاحب انج نہیں بیان کیتی انج کیتی. پھر مسئلہ گڑبڑ ہو ویسی محبت نال بولو تے صحیح نہ سبحان اللہ. جس نو آونجے نیندر میرے طرف اجازت ہے وہ محفل تو ہٹ کے جا کے برآمدے سو جائے. اس نو اسا جگا کے لنگر کھلا دے سن. محبت نال بولو سبحان اللہ. گھر جان جی اجازت نہیں. جس نو نیند آ جائے برآمدے والی چارپائی خالی یا میری لائبریری جا کے سو جائے. جدوں اسا محفل ختم کرنی ہے اس نو لنگر پیش کر دے سا. اگر حسینی بن کے سننا ہے تو محبت نال بولو سبحان اللہ. اور کرنا تیسری گل کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں اس کی بیعت نہ کرنا چاہتا. حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا زانی ہے. ہن غور کرنا. میں آکھیا جیڑا زنا دے خلاف آواز اٹھاوے کون؟ ہن تے صحیح بولو چاہ کون؟ یہ کیونکہ میں بار بار تہانوں اس واسطے نال چلا رہے ہیں کہ دماغ حاضر تار آندا ہے. رانا جوید صاحب کو پوچھو نا آٹومیٹک جیڑی گڈی ہوئے نا اور جس دے گیئر خود بخود تبدیل ہون وہ رستے تے کئی بار ڈرائیور سمجھ آندا. یہ آج مسعود صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ادھا بڑا مسئلہ کہ جو آٹومیٹک خود بخود گیئر تک تبدیل کر دی ہے نا گڈی اس وچ اکثر طور تے ڈرائیور سو جاندا. اور جیڑی مینول گڈی ہے نا جس دا ڈرائیور خود گیئر تک تبدیل کر رہا اس دا دماغ حاضر رہندا کہ جناب پہلا گیئر لگیا ہے دوسرا لگیا ہے تیسرا لگیا. میں آخدا تساں بھی میرے نال چل دے رہو تہاڈا دماغ سوے نہیں. گل کتنی میں کردا پیا؟ تیسری. پیغام کربلا. پیغام کربلا کیا ہے؟ میرے امام نے فرمایا یزید زانی ہے زنا کرتا ہے اور زانی کے ہاتھ پر حسین بیعت نہیں کر سکتا. یہ تیسری بات. چوتھی بات آپ نے فرمایا یزید حرام حلال میں تمیز نہیں کرتا. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جس نو آ گئی محبت اور بولے سبحان اللہ. فرمایا یزید حرام اور حلال کے اندر ڈیفرنٹ تمیز نہیں کرتا. فرمایا جو حرام اور حلال کے اندر تمیز نہیں کرتا حسین اس کی بیعت نہیں کرتا. اب غور کرنا جو حرام و حلال میں تمیز نہ کرے وہ کون؟ یہ پچھلے بندے چپ کر ویندن طالب علم نہ دین تو صحیح بول دے رہا ہو. جو حرام و حلال میں تمیز نہ کرے وہ کون؟ یزیدی. وقار صاحب بولو نا محبت آپ سبحان اللہ. اے میرے ساتھی 10 ڈیپو تو سنن آئے بیٹھے سن اتنے دور لوگوں سنن آندے تو سا محبت نہ اللہ بول دے تو صحیح بول لیا کرو محبت نہ سبحان اللہ. فرمایا جو حرام و حلال میں تمیز نہ کرے وہ یزیدی. جو حرام و حلال کی تمیز رکھے وہ حسینی. اور کیجئے گا جو حرام و حلال میں تمیز نہ کرے وہ یزیدی. جو حرام و حلال کی تمیز رکھے پہچان رکھے کہ میں حرام کھا رہا ہوں یا حلال وہ حسینی ہے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کھا رہا ہوں. اس لیے ہم حسینی ہیں اور انشاءاللہ آخری دم تک حسینی رہیں گے. کتنی باتیں ہو گئیں جناب. پیغام کربلا پہ 4 باتیں ہو گئیں. میرے امام کی پیغام کربلا پہ 5ویں بات پنجتن پاک کے حوالہ سے آپ نے فرمایا یہ یزید ہے
جو مرغے لڑاتا ہے، فرمایا جو مرغ لڑائے، جو جانوروں میں آپس میں لڑائے، آپ نے فرمایا یہ کام حرام ہے۔ تو جو کام یہ کرے جو جانوروں کو لڑاتا ہے، میرے امام نے فرمایا حسین اس کی ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا جو مرغ لڑائے وہ کون ہے؟ یزیدی، سبق پکا لیں۔ جو مرغ لڑائے، جو جانوروں کو آپس میں لڑائے وہ ہے یزیدی، اور جو جانوروں کی حفاظت کرے وہ کون ہے؟ ہاں ہن سبق پڑھ۔ پیغام کربلا میں پانچواں پیغام میرے حسین کا، پانچواں پیغام میرے حسین کا، آپ نے فرمایا جانوروں کی حفاظت کرو، تمہارے گھروں میں رہتے ہیں یا جنگلات میں، ان کی حفاظت کرو۔ یہ میرے امام نے فرمایا۔ اور کتنی ہو گئی؟ 5 باتیں ہو گئی۔ چھٹی بات، بڑی اہم بات، اس میڈیا کے مطابق بات، اس دور کے مطابق بات، آپ سے پوچھا گیا حضور آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا یزید گانے باجے کا شوقین ہے۔ چپ کر گئے ہو سارے۔ گانے باجے کا، اچھا بولو، گانے باجے کا، گانے باجے کا۔ میرے حسین نے فرمایا یزید گانے باجے کا شوقین ہے، کنجریاں نچاتا ہے، گانا باجا کرتا ہے۔ فرمایا میرے نبی نے فرمایا کہ میں بانسری اور ڈھول توڑنے آیا ہوں۔ اب بتائیے ذرا جو گانا باجا سنے وہ کون؟ ڈھیلا نہ بولے، جو گانا باجا سنے وہ کون؟ یزیدی صفت کا مالک ہے۔ ہم اسے یزیدی تو نہیں کہتے، لیکن یزید کی صفت اس میں کچھ لمحے کے لیے پائی جاتی کہ وہ گانا باجا سنتا ہے۔ تو میرے امام نے فرمایا جو بندہ گانا باجا سنے، سنو میرے راجا، تو موبائل پہ سنتا ہے گانا باجا، ذرا دماغ کھول دے کہ اس موبائل پہ آئندہ قرآن سنوں گا گانا باجا، گانا باجا۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ میں گانا باجا، بہت تھوڑے بول رہے ہو، میں نے شک پہ پوندا ہے کہ کدیں تسا گانا باجا سنن لگ پو، ذرا توجہ کرنا۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں، میں حسینی فکر دینا چاہتا ہوں۔ پیغام کربلا پہ چھٹی فکر کیا ہے؟ میرے امام نے فرمایا یہ یزید گانا باجا سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا۔ جو گانا باجا سنے وہ کون؟ اور جو گانا باجا کے خلاف اپنی ذات کو برقرار رکھے وہ کون؟ حسینی۔ اب اللہ کرے کہ شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میرے حسین اس نو پسند کر دیں جو گانا باجے دے خلاف ہوئے۔ ساڑھے نوجوان تے نیٹ دے صبح اٹھن تو بعد پہلی دفعہ چیک کر دیں کہ نیٹ دوتے جدید اور نئی چیز کون سی آئی ہے، کون سا گانا آج جناب مارکیٹ میں وائرل ہوا ہے کہ میں اسے ذرا سنوں۔ غور کرنا میرے امام کی فکر کیا ہے۔ پیغام کربلا یہ ہے کہ جو گانا باجا سنتا ہے وہ یزیدی صفت کا مالک ہے۔ گانا باجا آئندہ انشاءاللہ نہیں سنیں گے، انشاءاللہ، اور اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے۔ اور 7ویں بات، میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہ یزید شریعت مطہرہ کا عامل نہیں ہے، شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ فرمایا جو شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑائے اسے یزیدی کہا جاتا ہے، جو شریعت مطہرہ پر پہرہ داری کرے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ ویکھا ویکھنا حافظ صاحب سوتے نہیں گئے، اندر جاؤ جی، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ ہاں جی ذرا کو کھولو جی، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ میں اب حسین کی داستان پہ پہلے ایک کلام سنانے جا رہا ہوں۔
بہت ہو گیا۔ حسینی اور یزیدی کی تفریق میں نے آپ کے سامنے رکھی، پیغام کربلا 7 چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ کرے کہ آپ کے دماغ میں وہ برقرار رہیں تو انشاءاللہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ اور فرمائیے گا حسین کون ہے؟ حسین کائنات کا شہید اعظم ہے۔ حسین کائنات کا شہید اعظم ہے۔ اور فرمائیے گا میرے حسین کے شہید اعظم ہونے پر شاعر نے با کمال ایک کلام لکھا، ذرا غور کیجئے گا۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم، ہاتھ اٹھا کے پڑھ لیجئے نا، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم۔ اے پڑھو، سو گیا، ذرا محبت نال پڑھو، حسین جیسا شہید اعظم، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی، پکارے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا اے سکینہ۔ پیچھے والے حضرات بھی محبت سے بولتے جائیں سبحان اللہ۔ پکارے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا اے سکینہ، کٹا ہے بازو چھدا ہے سینہ، کٹا ہے بازو چھدا ہے سینہ، کٹا ہے بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، حسین جیسا شہید۔ قاری صاحب سمتے نہ ہو گئے، ذرا محبت نال پڑھو نا، حسین جیسا شہید اعظم، بلند آواز سے پڑھیے، حسین جیسا شہید اعظم۔ اور فرمائیے گا عدو تھے سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، عدو تھے سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والو گواہ رہنا، مدینے والو گواہ رہنا، مدینے والو گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، حسین جیسا شہید۔ محبت سے پڑھیے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی۔ اور فرمائیے گا میرے امام نے اپنا سر دے دیا، یزید کے سامنے سر جھکایا نہیں ہے، شاعر نے قلم اٹھایا کمال کر دیا۔ توجہ آپ کی ہونی چاہیے، دل کے کانوں سے سنیے گا، جملہ بڑا وزنی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ غریب امت کی بے کسی پر حسین کا سر کٹا ہے لیکن، یزید امت کی بے کسی پر حسین کا سر کٹا ہے لیکن، یزید جیسے شقی کے آگے، یزید جیسے شقی کے آگے، یزید جیسے شقی کے آگے، حسین کا سر جھکا نہیں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔
حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے، ذرا تھوڑا سا تاریخی باتوں کی طرف آنے لگا۔ تاریخی بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال حکومت و بادشاہت کرنے کے بعد 61 ہجری میں جب یزید تخت سلطنت پہ براجمان ہوتا ہے، اس نے سب سے پہلے حضرت زبیر، حضرت امام حسین اور صحابہ کی بہت بڑی جماعت، ان کو کور کرنا چاہا کہ سب سے پہلے ان کی بیعت لو، کیونکہ مدینہ میں ان کا بڑا اثر چلتا ہے، مکہ میں ان کا بڑا سکہ چلتا ہے، اگر جب یہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو میری حکومت مضبوط ہو جائے گی۔ ووٹ حسین کا دین حق کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، میرے امام کو کوفیوں نے، جو عمائد کوفی تھے، جو کوفیوں کے سردار تھے، انہیں 150 خط لکھا، اور عام کوفی ان کے خطوں کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ 2 تھیلے بورے بھرے ہوئے خطوں کے میرے امام ساتھ لے کے چلے۔ آپ جب کوفہ میں پہنچے، آپ نے سب سے پہلے ان خطوں کے بوروں کو الٹایا اور پھر بول بول کے کہا، اے فلاں کوفی، اے فلاں سردار، غور کر، یہ وہ تمہارے تھیلے ہیں، وہ تمہارے خط ہیں جو تم نے لکھے تھے کہ آئیے ہمارے اوپر کوئی حکمران نہیں، آپ اسلام کا جھنڈا بلند کیجئے، آپ ہمارے امام بنیے، آپ ہمارے خطیب بنیے، آپ کوفہ کی سرزمین کے حاکم بنیے، کوفہ کی سرزمین کے سپہ سالار بنیے، اور آپ کی ہاتھ پر ہم بیعت بھی کریں گے، آپ کو زمانے کا امام بھی تسلیم کریں گے۔ آپ نے فرمایا ان خطوں کو تم نے ہی لکھا ہے، آج کہاں غائب ہو گئے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی؟ جس نو آ رہی ہے وہ بولے، اگر سمجھ نہ آئے تو پھر ای کو کم کروا دے، ای کو کم کر دے جناب، اگر جاگ رہے ہیں تو یہ مسئلہ ہوندہ نا جی شاہ جی، یہ مسئلہ ہوندہ اگر ساؤنڈ والا سامنے ہوئے تو اس نے بندہ کچھ آکھ سکتا، وہ جو کنڈی پچھو بیٹھا علم غیب تے جاندہ کوئی نہیں، وہ حافظ صاحب پیچھے بیٹھا ہے، اس نے کیا پتا بھائی استادہ نے کیا شاہ چاہی دی ہے، ای کو چاہی دا یا نصر دے اندر گفتگو چاہی دی، اس تے جناب ایک جگہ تے بٹن کر کے وہ موبائل، اس کو موبائل ہی لے آئے، وہ موبائل تے کھیڑ رہے ہو سی، محبت نے بولو سبحان اللہ۔ وہ یزید یقیناً موبائل تے کھیڑ رہے ہو، یہ جڑے پرانے پچھلے نوجوان بیٹھے ہیں نا، موبائل دی طرف نہیں، امام حسین دی تاریخ دی طرف توجہ کرو۔ ابن زیاد جو رات دے اندھیرے دے اندر چکر دے کے کوفہ دے اندر داخل ہویا، لوگاں نے سمجھیا نواسہ رسول آ گئے نے، اس نے چہرے دوتے بکل ماری ہوئی ہے، اور جدوں قریب لگیا لوگاں نے مرحبا یا ابن رسول دا نعرہ لگایا، وہ سمجھ گیا کہ لوگ حسین نو بڑے چاہندے ہیں۔ اس نے جا کے قصر امارت دے اندر جو یزید دا دارالحکومت آئی اس دے اندر گیا، اس نے تمام کوفے دے سرداراں نو بلایا، ان نچوڑ گفتگو دا عرض کر رہے ہیں، سرداراں نو بلا کے اس نے آکھیا کہ اگر تسا مسلم بن عقیل دے حد تے بیعت کیتی ہے تے لکھ کے دیو کہ اساں بیعت توڑ دے ہاں، اور حسین نو اپنا امام نہ تسلیم کر دے، یزید نو امام تسلیم کر دے ہاں، اگر تسا من جاسو تمہاری جان کی امان دیتا ہوں، اگر نہیں مانو گے تمہارے لاشیں صبح کے وقت کوفے کے چوراہے پہ لٹکائے جائیں گے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ یزید کو امام مانتے ہو
یا حسین کو امام مانتے ہو؟ غور کیجئے گا، جب ابن زیاد نے یہ بات کی اس وقت کوفے کے سردار ڈرے، انہوں نے یہ بات لکھ دی کہ ہم مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کی ہاتھ پر کوئی تھوڑے لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی، 18,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ کتنے کوفیوں نے؟ 18,000 کوفیوں نے بیعت کی تھی۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا، جب معاملہ یہاں پہنچا اس وقت یزید نے ابن زیاد کو بھیجا، کہا تو جا اور جو گورنر بشیر ہے وہ اہل بیت کا مداح ہے اس کو ہٹا اور خود براجمان ہو جا اور امام کے حق سے لوگوں کو ہٹا دے، امام کی محبت ان سے دل سے نکال لے اور کہے کہ جب تک یزید کو نہیں مانو گے تمہاری تلواریں تمہارے سر پر چلیں گی۔ اس وقت کوفی جنہیں کہا جاتا ہے لا یوفی، جنہوں نے وعدہ خلافی کی، وعدہ خلافی کو لا یوفی کہا جاتا ہے، ان کوفی لا یوفیوں نے میرے امام کو بلا کر بے وفائی کی۔ اس وقت میرے امام جب کرب و بلا میں پہنچے، آپ نے فرمایا میرے پاس دو آپشن ہیں، ایک رستہ عزیمت کا ہے، ایک رستہ رخصت کا ہے۔ اب میرے لیے رخصت یہ ہے کہ میں یزید پہ ہاتھ پہ بیعت کروں، عزیمت یہ ہے کہ اس کی 7 بری خصلتوں کی وجہ سے اس کے سامنے ڈٹ جاؤں۔ اب علی کا بیٹا ہو وہ برائی کا ساتھ تو دے نہیں سکتا، واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ علی کا بیٹا ہو، حسینی خون ہو، پلا میرے نبی کی زبان چوس کے ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں ہائے پیاسے شہید ہو گئے، ہائے پیاسے شہید، تو ہم کہتے ہیں نا پیاسے شہید، لیکن وہ کہتے ہیں پیاسے مر گئے۔ جملہ دینے لگا ہوں، محبت والی سبحان اللہ کی ڈیمانڈ کروں گا، غور کیجئے گا۔ آج صبح میں نے ملو والی خطاب کیا ہے، لوگ بڑے بولے اور انہوں نے اسی بول کی وجہ سے مجھ سے 2 گھنٹے خطاب کروائے۔ کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے۔ منہا صاحب ہاتھ پہ رکھ، منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے، مولوی صاحب اتنا آسان تے نہ تھک سکتے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ٹائم تھوڑا ہی لوں گا لیکن غور کیجئے گا، تھوڑا تاریخ کے طرف جا رہا، تاریخی حوالہ جات بھی ضروری ہیں۔ یہ بات التاریخ الکامل کے اندر موجود ہے جو میں آپ کو کر رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہائے پیاسے مر گئے، میں نے کہا کوئی تمہارا کمینہ حسین ہوگا جو مرا ہوگا، ہمارا حسین تو اعلیٰ حسین ہے، وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے۔ قاری صاحب آج حسین کے ذکر کا سہارا کافی ہے، دیوار کا سہارا چھوڑ دیں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جو حسین کے سہارے پہ جیتا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ ہم تو حسینی سہارے پہ ہر روز جیتے ہیں۔ قاری صاحب میرے خیال ہے سنے کون یا انہیں برداشت نہیں کیتا، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے، میرے امام نے فرمایا تم نے خط لکھے میں آ گیا، اب 2 آپشن ہیں، یا مجھے واپس پلٹنے دو، میں مدینہ لوٹ جاتا ہوں، خون ریزی میں نہیں کرتا۔ واہ میرے حسین، تیری عزت کو سلام، تیری عظمت کو سلام، تیری جرت کو سلام، تیری مشاورت کو سلام، تیری حکمت کو سلام۔ میرے امام نے فرمایا مجھے واپس جانے دو، میں مدینہ جا کے خاموشی سے رہ لوں گا۔ انہوں نے کہا یہ آپشن نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا باتیں 2 ہی ہیں، یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے امام نے فرمایا میں بتا چکا ہوں پیغام کربلا۔ آپ نے فرمایا میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر ابن زیاد نے کہا بیعت نہیں کرتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے امام نے فرمایا میرا راستہ چھوڑ دو،
میں واپس چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا واپس نہیں جانے دیں گے، یہ یزید کا حکم ہے، یا بیعت کرواؤ یا جنگ کرواؤ، ان دو آپشن کے علاوہ تیسرا آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ اب غور کیجئے گا، میرے امام نے رخصت کی بجائے عزیمت کا رستہ لیا۔ رخصت یہ تھی کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ یارو اگر حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا تو آج برائی کو برائی کہنے والا تجھے نہ ملتا۔ جملہ بول گیا۔ اور کرنا، آج برائی کو برائی کہنے والا کوئی آواز اٹھانے والا نہ ملتا۔ سلام ہے میرے حسین کو جس نے رخصت کا رستہ اختیار کیا۔ فرمایا میں برائی کے خلاف علم جہاد بلند کرتا ہوں، یزید کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا یزید کے اندر بری خصلتیں ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ اب غور کیجئے، میرے امام کا احسان ہے کہ جس نے برائی کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے استاد، میرے شیخ قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا۔ ذرا ای کو کھول دے جاگریاں تے محبت نال بول سبحان اللہ۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا۔ حور و ملک نے گایا ترانہ، پڑھیے پڑھیے محبت سے پڑھیے، حسین کا سارے پڑھیے۔ حور و ملک نے گایا ترانہ، احسان مانتا ہے زمانہ۔ حور و ملک نے گایا ترانہ۔ ترانہ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، اور جتھے پا خون دا میرا سڑے پا تو ہاڈا بھی سڑ ونجے تے وجہ کوئی نہیں۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ گلا کھل رہا ہے تو سبھی ذرا کھل جاؤ محبت نال سبحان اللہ۔ چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ۔ پڑھیے پڑھیے، پانی پاؤ۔ ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے نشانہ۔ میرے حسین دا قافلہ جا رہا، منگتا آ گیا۔ یہ اس قافلے دی گل نہیں جو کربلا دی طرف آ رہا، یہ ہور قافلے دی گل ہو رہی ہے۔ منگتا آ گیا، روٹی دا سوال کر دے، عرض کر دے حضور روٹی چاہی دیئے۔ آپ نے غلام نو بھیجیا، جا فلاں اٹھ دے کچاوے دے اندر روٹی ہے، جا کی اس نو دے دے۔ غلام ڈھونڈ رہا، کچاوے دے اندر روٹی نہ ملی۔ آپ نے فرمایا روٹی موجود ہے۔ عرض کی تھی حضور مل نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا 80 اٹھنے
ڈھونڈ لے. عرض کی تھی اے امام حسین 80-69 تہاڈا منگتا روٹی ڈھونڈے. آپ نے فرمایا لے چل 80 اٹھ ہی لے جا. لے چل 80 اٹھ ہی لے جا. پچا گئے ہو نا؟ بولے نہیں پچا گئے ہو. محبت بولو سبحان اللہ. میرے امام نے 80 اونٹ عطا کر دیتے. کتنے اونٹ؟ 80 اونٹ عطا کر دیے. میرے استاد کیا فرماتے ہیں؟ اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہے 400. اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہے 400. صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا. واپس سے پڑھیے سبحان اللہ. صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا. مالک الملک حسین دا خزانہ انہوں بھی عطا فرما دینا. محبت نال بولو سبحان اللہ. میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرسی دے پجاری نہیں. میرے امام جو 80 اٹھ شک بارگی ایک منگتے نو عطا کر سکتے نے. او کائنات دی دولت رکھن والا حسین جس دا نانا کائنات دی خزانے دا وارث جس دے بارے میرے رب نے فرمایا میرے نبی نے اوتی تو مفاتیح خزائن الارض فرمایا رب نے سارے خزانے دیاں چابیاں محمد مصطفیٰ نو عطا کی تھی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے حسین نال کدے بھی بغض نہ رکھنا. میرے نبی پاک نے فرمایا من احب حسینا فقد احبنی. فرمایا جس نے حسین نال محبت کی تھی فقد احبنی اس نے حسین دے نانے نال محبت کی. حسین نال محبت رکھو. میرے استاد کیا فرمانے نے حب حسین سے ملے جنتی میں داخلہ. گل بڑی پیاری کی تھی. محبت نال بولو سبحان اللہ. حب محبت سے بولے سبحان اللہ. حب حسین سے ملے جنتی میں داخلہ. کیوں دیتا ہے چونکہ جنت نانا. دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ. کچھ لوگ آخدے نے محض ایک فسانہ. بعض لوگوں نے یہ کہا سرگودا کی سرزمین پہ ہی بیٹھ کے لکھا کہ یہ محض فسانہ ہے. عطا اللہ بندیالوی ہے اسی سرگودے کا. اس نے ایک بات کہی ہے اپنی تقریر میں. اس کی آن دی ریکارڈ یہ تقریر محفوظ ہے. اس نے کہا اگر لوط بن یحییٰ کی کتاب کو تاریخ سے نکال دو, لوط بن یحییٰ کی کتاب کو تاریخ سے نکال دو, پھر کرب و بلا کا واقعہ ثابت کرو کہ ہوا بھی ہے یا نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عطا اللہ بندیالوی کہہ رہا ہے. اسی کے الفاظ ہیں. میں نے کہا اس انصاف کا تو نے بہت بڑا خون کیا ہے عطا اللہ بندیالوی. میرے نبی نے کہا, سرکار نے فرمایا جبریل امین آئے, آ کے عرض کی یا رسول اللہ
ایک فرشتہ آسمان سے زمین پر اترا ہے، پہلے کبھی آیا نہیں، پہلی دفعہ زمین پہ آ رہا ہے، پہلے کبھی اس کے لیے رحمت کا دروازہ رب نے نیچے کی طرف کھولا نہیں، پہلی دفعہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھلا ہے، وہ نیچے آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کو وہ پیغام دینا چاہتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا پیغام کیا ہے؟ فرمایا اسی کی زبانی سنیں۔ فرشتہ آیا پہلی دفعہ زمین پہ، اور پہلی دفعہ اسے اجازت ملی میرے نبی کے دربار میں آنے کی، اور آیا کیوں؟ حسین کی شہادت کا پیغام لے کے۔ عرض کی یا رسول اللہ، فقال علی ان ابنک حسین، یا رسول اللہ آپ کا بھی یہ بیٹا حسین یقتل بکربلا، یہ کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ المستدرک الصحیحین امام حاکم نے شپوری، یہ میری لائبریری میں میری اپنی ذاتی موجود ہے، غور کیجئے گا، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میرا حسین کرب و بلا میں شہید کیا جائے گا۔ وَإِن شِئْتَ أَرَأَيْتُكَ بِتُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا، یا رسول اللہ وَإِن شِئْتَ، اگر آپ چاہیں، أَرَأَيْتُكَ، میں آپ کو اس مقام کی مٹی دکھاتا ہوں جہاں حسین شہید کیے جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں لوط بن یحییٰ کی کتاب کو نکال دو، پھر تاریخ میں ثابت کرو کہ کیا واقعہ کربلا ہوا ہی ہے یا نہیں، میں نے کہا اس حدیث کو کدھر کرو گے؟ میرے نبی کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا وہ مٹی اس نے نبی پاک کو حاضر کی، سرکار نے اس مٹی کو سونگا، نبی پاک نے فرمایا کرب و بلا، سرکار نے فرمایا اس سے کرب اور بلا کی بو آ رہی ہے۔ کرب کہتے ہیں تکلیف کو، بلا کہتے ہیں مصیبت کو، فرمایا مصیبت اور تکلیف کی اس مٹی سے بو آ رہی ہے۔ میرے نبی پاک نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا کی۔ کسے عطا کی؟ تاریخ کی بات نہیں کر رہا، حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ تاریخ کی بات تھوڑی سنا چکا، اب تاریخ نہیں حدیث کی بات کرنے چلا ہوں۔ ام سلمہ کو میرے نبی نے وہ مٹی عطا کی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا حسین کرب و بلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ، حضرت سلمہ ام سلمہ کی نکرانی تھی، وہ فرماتی ہیں 10 محرم الحرام 61 ہجری حضرت ام سلمہ کو میں نے امہات المومنین ام سلمہ کو روتے دیکھا، تو حضرت سلمہ نے پوچھا اے امہات المومنین کیوں رو رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ شیشی کو دیکھ نہیں رہی جس کے اندر پہلے مٹی ہوا کرتی تھی، ہر روز میں اس کو دیکھتی تھی، آج اس کے اندر خون دکھائی دے رہا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے تو اس دن میرا حسین کرب و بلا میں شہید ہوگا۔ اب غور کیجئے گا، اسی بات کو سوائے کے مورکہ کے اندر امام حجر مکی نے لکھا، آپ نے فرمایا جس دن میرے امام کی شہادت ہوئی انہو یوم قتل الحسین لم یقلب حجر من احجار البیت المقدس، آپ فرماتے ہیں بیت المقدس کے نیچے جو بھی پتھر تھے، جو بھی پتھر اٹھایا جاتا نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں ماذ ایک فسانہ ہے، انہوں نے اس بات کو اس انداز سے بھی لکھا، کہا اجمی منافقین نے ڈرامائی انداز میں فسانہ کربلا کو ایک داستان بنا کے پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ یہ محمد حسین نیلوی نے لکھا مظلوم کربلا کتاب کے اندر، جس پر اس وقت بھی سرکاری طور پہ پابندی ہے، اس نے یہ بات لکھی۔ میں نے کہا کتنے بڑے ظالم ہو تم لوگ، تاریخ کا خون کرتے ہو، انصاف کا خون کرتے ہو،
غور कीजिएगा, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खलीफा चहारम अली उल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल हसना तरफ जाओगे जो मैं हवाला बयान करने लगा हूं। इस हवाले को अल खसाइस कुबरा के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा, शवाहिद अन्नुबुव्वा के अंदर अल्लामा अब्दुर रहमान जामी ने लिखा, और इस हवाले को अत्तहज़ीब अत्तहज़ीब के अंदर इमाम हजर अस्कलानी ने लिखा, इस हवाले को अस्सवाए के मोरका में इमाम हजर मक्की ने लिखा। हवाला क्या है? मेरे नबी पाक के सहाबी हज़रत अली उल मुर्तजा फुरात के किनारे से गुजर रहे हैं। आपने फरमाया या अब्दुल्लाह इस्बिर, यहया खुदरमी आपके साथ हैं। आपने फरमाया हुजूर किसे पुकार रहे हैं? अब्दुल्लाह किसका नाम है? आपने फरमाया ये मेरे बेटे हुसैन की कुन्नियत है, मैं हुसैन को पुकार रहा हूं। खड़े अली उल मुर्तजा करबो बला की दरियाए फुरात के किनारे हैं और पुकार रहे हैं हुसैन को, जो बैठे हैं मदीना। कह क्या रहे हैं? या अब्दुल्लाह। मैंने कहा लफ्ज़ या से पुकारना, अली ने अपने बेटे को पुकारा। अगर सुन्नी 14 सदियों बाद या रसूल अल्लाह कहे तुम्हारे पेट में मरोड़ उठता है। मैंने कहा पूछ अली से कि या हुसैन उसने क्यों कहा था? बोले नहीं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। फरमाया या अब्दुल्लाह इस्बिर, ऐ हुसैन सब्र करना। हुजूर आप हुसैन को कह रहे? आपने फरमाया हाँ। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नबनी हुसैन बिशत्तिल फुरात। आपने फरमाया मेरे नबी ने यह बात फरमाई है कि हुसैन फुरात के किनारे शहीद किया जाएगा। मोहब्बत से बोलिए, अगर आपको नींद नहीं आई तो मोहब्बत से बोलिए। अब और कीजिएगा, मेरा हुसैन जो फुरात के किनारे शहीद हुआ, इसीलिए शायर ने बड़ा प्यारा कलम पढ़ा। वो भी शायर आम नहीं, पीर नसीरुद्दीन नसीर है। अब क्या फरमाए? पुशीतों से मैं नसीर हूं, मंगता हुसैन का, विरसे में मुझको मिला है असासा हुसैन। और फरमाई मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबो बला में शहीद हुए हैं 10 मुहर्रम की रात। मेरे इमाम ने किस तरह गुजारी, बहुत दरमियान में से चीज़ें छोड़कर आगे आ रहा हूं क्योंकि आप पर सुस्ती छाने जा रही है, इसलिए मैं भी अपने इख्तिताम की तरफ आ जाता हूं। और कीजिएगा, मेरे इमाम 10 मुहर्रम की रात किस अंदाज से गुजारी। 9 मुहर्रम की रात को रुफका को बुलाया, फरमाया कि यजीदी मेरे खून का प्यासा है, तुम रात के अंधेरे में चले जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं। मेरा खून करेगा यजीद तो मैं क़यामत वाले दिन नाना को जवाब दे लूंगा। वहां बैठे हुए अहले बैत, वहां बैठे हुए सहाबा, हजरत साद के बेटे वो उठे, उन्होंने अर्ज की हुसैन नवासे रसूल को छोड़कर हम मदीना चले जाएं, हमारी गैरत कहां जाएगी, हमें मुंह छुपाना कहां नसीब होगा कि आपको अकेला छोड़कर हम मदीना चले जाएं। ये नहीं हो सकता कि हम आपको छोड़ दें, रात का अंधेरा है, रात का सन्नाटा है। आपने फरमाया दिया मैं बुझाने लगा हूं, दिया बुझा दिया गया, शायद कोई शर्म के मारे रोशनी में न जाए, अंधेरे में चला जाए। जूं ही दिया जलाया, सारे हुसैन के कदमे में जूं तो क्यों ही बैठे हैं, उठे नहीं हैं। क्यों? फरमाया जो दरे हुसैन पे मुकीम हो वो जरूर पहुंचे अली तलके, जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिला। मुख्तसर
کر دیتا ہوں میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کی رات اپنے خیمے کے اندر موجود ہیں۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں حضرت جعفر بن سلیمان تابعی رسول ہیں، آپ نے فرمایا جب میں نے خیموں کا چکر لگایا ایک خیمے کے اندر دیا جل رہا ہے، میرے امام کے سامنے قرآن کھلا ہے، وہ میرے امام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ کون امام جس کے صبر کا انداز میرے رب کے قرآن نے بیان کیا ہے، اگر دل ہو تو قرآن سنا دوں۔ اللہ کا قرآن، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے امام کو رب نے ہر طریقے سے آزمایا، لیکن وہ صابروں کا شہنشاہ و بادشاہ ہر مصیبت میں رب کے حضور سرنگوں نظر آیا۔ غور فرمائیے اللہ کا قرآن، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سیدی مرشدی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی، یا نبی، تاجدار ختم نبوت حسینیت۔ بابا شبیر صاحب تارکاباد سے آئے بیٹھے۔ تمام شہدائے کربلا، یزید مردود لاکھ کافر لعنتی کتا، اس کے حمیتی کتے مرداباد۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب غور فرمائیے، میرا رب فرماتا ہے ضرور بضرور ہم مسلمانوں کو آزمائیں گے۔ کس طرح مولا آزمائے گا؟ فرمایا خوف دے کر آزمائیں گے، بھوک دے کر آزمائیں گے، مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، بچوں کو ان کی جانیں دے کے آزمائیں گے اور پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ میرے امام حسین کو بھوک سے بھی آزمایا گیا، خوف دے کے بھی آزمایا گیا، میرے امام کو جانوں میں کمی کر کے بھی آزمایا گیا۔ جہاں میرے امام کے 3 بیٹے جس میں حضرت علی اکبر بھی ہیں، حضرت اوسط بھی ہیں، حضرت علی اصغر بھی ہیں، 3 شہید ہوتے ہیں۔ اور فرمائیے گا میرے امام نے اللہ کی اس آزمائش پر ہائے وائے نہیں کیا، صبر کا دامن نہ چھوڑا، بلکہ رب کائنات کے حضور صابر کی تصویر بن کے پیش ہوئے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں یزیدی بھی نماز پڑھ رہے تھے، حسینی بھی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے خیموں میں بھی سجدہ، ان کے خیموں میں بھی سجدہ، ان کے خیموں میں بھی رکوع، ان کے خیموں میں بھی رکوع، ان کے خیمے میں بھی قیام، ان کے خیموں میں بھی قیام، فرق کیسے کرو گے؟ یزیدی بھی نمازی، حسینی بھی نمازی، اب اس نماز کے درمیان فرق کیسے ہوگا؟ اب اللہ کا قرآن ہے، میرے رب کے قرآن سے فرق نکالیے گا۔ قرآن نے فرق دیا ہے، میرے رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا اے ایمان والو، مدد حاصل کرو نماز سے،
مدد حاصل کرو صبر سے۔ اب اور کرنا، صبر کس طرف ہے؟ جس طرف صبر ہوگا اسی طرف خدا ہوگا۔ اب میرے رب نے فرمایا صبر کو دیکھنا ہے، یزیدی کیمپس میں بھی نماز ہے، یزیدی حسینی کیمپ میں بھی نماز ہے، لیکن فرق کس طرح کرو گے؟ رب کس سے ساتھ ہے؟ میرے مالک نے فرمایا یہ دیکھیے صبر کس کے ساتھ ہے۔ ادھر 72 تن، ادھر 22,000 کی فوج، کوئی مقابلہ بھی ہوتا ہے یار، کوئی درمیان میں مقابل کی چوٹ بھی ہوتی ہے، کہاں 22,000 کی فوج اور کہاں 72 تن۔ یہ عظیمت کا مقام ہے۔ فرمایا دیکھو ذرا صبر کس طرف ہے؟ فرمایا صبر تو حسین کی طرف ہی ہے، جس نے 6 ماہ کا بیٹا دے دیا، جس نے 18 سال کا حسین اور تصویر محمد علی اکبر دیا۔ یارو ذرا تصور تو کرو، ہمارے بیٹے یا بیٹی کو صرف شدید بخار ہو جائے نا، ہمارا دل تڑپنے لگ جاتا ہے، اس کو بخار کیوں ہوا؟ یارو جس حسین کے سامنے ان کے 6 بھائی شہید ہوئے، گو کہ ماں دوسری ہے، باپ تو علی المرتضیٰ ہے نا، 6 بھائی جس حسین کے سامنے شہید ہوں، 3 بھتیجے حضرت امام حسن کے بیٹے جن کے سامنے شہید ہوں، اور پھر بعض نے 2 لکھا، بعض نے 3 لکھا کہ 3 بیٹے، بعض نے 2 بیٹے لکھے جن کے سامنے 18 سال کا جوان علی اکبر شہید ہوا ہو، پھر بھی حسین صابر بن کے کھڑا ہو، اسی ہی تو نواسہ رسول کہا جاتا ہے۔ کب تک کوئی بھلائے گا صورت حسین کی، کب تک رہے گی دل میں کدورت حسین کی، اے خانہ خدا کے نگہباں سنبھل ذرا، ایک دل پڑے گی تجھ کو ضرورت حسین۔ اور فرمائیے میرے امام کے سامنے حضرت امام جعفر فرماتے ہیں میں خیموں میں گیا، میرے امام کے سامنے قرآن کھلا ہے، میرا امام قرآن پڑھ رہا ہے، ایک جانب میرے امام خیمے میں قرآن ہے، دوسری جانب جب یزیدیوں نے آپ کے سر کو کاٹا، نیزے پہ چڑھایا، اس وقت بھی قرآن ہے، اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اسی مقام تو میاں محمد بخش صاحب بولے، لیکن آپ نہ بولے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یاری یاری تے ہر کوئی آنکھیں تے واہ حسین دیا نیزے تے چڑھی قرآن سنایا تے واہ قرآن دے قاری۔ میرے امام حسین ایک جانب خیمے میں قرآن پڑھ رہے ہیں، دوسری جانب سر دھڑ سے جدا ہے، پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، گویا سبق دے رہے ہیں۔ اے نانا کی امت، جتنا بھی مشکل وقت آ جائے قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ اور فرمائیے جعفر بن سلیمان کہتے ہیں میرے امام قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک آیت کا ورد ہو رہا ہے، کیا ورد ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔
عرض کر رہے ہیں مولا میں تیری ذات پہ توکل کرتا ہوں، میرے بیٹے بھی حاضر، میرے بھتیجے بھی حاضر، میرے بھائی بھی حاضر، میرے بھانجے بھی حاضر، مالک سارے تیرے دربار میں قربانی کے لیے حاضر، اے احکم الحاکمین اس قربانی کو قبول فرما لے۔ تھوڑا سا آپ سے بھی قربانی لینا چاہتا ہوں، اگر دل ہوتے لے لوں۔ حسین نے تو 3 بیٹے دیے یا 2 دیے، حسین نے 3 بھتیجے دیے، حسین نے 6 بھائی دیے، آپ نے دین کو کیا دیا؟ آج سے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ 1 یا 2 بیٹوں کو حسین کے نام پر حافظ قرآن بناؤں گا۔ انہاں دی بیٹری لو ہو گئی تو صحیح چپ کر جاؤ، میرا خیال ہے نہیں آتا اور کرنا۔ تھوڑی سی بات آگے بڑھا پر اپنی بات کو سمیٹوں گا، زیادہ لمبی چوڑی کوئی شہادت بیان کرنے کی نہ میری عادت ہے، نہ میں بغیر حوالے کے بولتا ہوں، کیونکہ میں نے بھی جان دینی ہے اور حسین کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ایسے نہ کہا جائے کہ تو اسرائیلی روایات لوگوں کو سناتا تھا اور خود بھی۔ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ارادے سے اسرائیلی روایات سنا کے لوگوں کو رلائے اس کا پڑھنا بھی حرام، ان کا سننا بھی حرام۔ اس لیے بات وہ جو اتھینٹک ہو، جو دلیل کے ساتھ ہو، بات میں وہ بات کرتا ہوں۔ غور فرمائیے گا، میرے امام کرب و بلا میں موجود ہیں، 10 محرم کی رات ہے، آپ گھٹنوں میں سر رکھ کے پڑے ہیں، رات کے عالم میں یزیدی شراب میں مبتلا ہیں، حسینی کیمپوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یزیدیوں کے کیمپوں میں کنجریاں ناچ رہی ہیں، شراب میں مست ہیں، میرے حسین کی سادات مستورات اللہ کے حضور سر بج سجود ہیں۔ یارو ذرا فرق تو دیکھیے، سادات کی مستورات سجدے میں ہیں، ادھر کنجریاں ناچ رہی ہیں۔ یہی فرق ہے حسینیت اور یزیدیت کا۔ میرے حسین نے یہ سبق دیا ہے کہ وقت موت بھی، وقت شہادت بھی رب کی عبادت کو نہیں بھولنا۔ غور فرمائیے گا، میرے امام گھٹنے پہ سر ہے، اچانک ہمشیرہ آئی، حضور نکارِ جنگ بچ چکا ہے، آپ نے سر اٹھایا، آپ نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقال لی انک تروح الینا، کہ ابھی ابھی میرے نانا جان میرے خواب میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا حسین تھوڑی دیر بعد تو ہمارا مہمان بن کے آ رہا ہے، تو ہمارا مہمان بن کے آ رہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب آپ کی ہمشیرہ ہیں، بہن ہیں، اور کیجئے گا کیا اس کا کلیجہ ہوگا سیدہ کا، جس نے یہ جملہ سنا ہوگا، اس کی کیفیت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ جس کا بابا بھی شہید ہو گیا، جس کا بھائی حسن بھی شہید ہو گیا، اور پھر حسین خود فرما رہے ہیں کہ میں تیاری کر چکا ہوں، میرے نبی فرما رہے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد تو ہمارا مہمان بن کے آنے والا۔ کیفیت دیکھیے ذرا، حضرت سیدہ زینب جنہوں نے پھٹے ہوئے کپڑوں کو، جنہوں نے حسین پر دیکھا، حسین کے لاشے کو، انہوں نے پکارا تھا یا محمدہ، یا محمدہ، اے محمد مصطفیٰ، ذرا دیکھیے حسین کا کیا حالت بنی ہے۔ اللہ اکبر، وہ سیدہ کی صدا جو کرب و بلا میں لگی ہے، وہ دل کی آہ سے نکلنے والی صدا، کیوں نہیں آسمان پھٹ گیا، کیوں نہیں زمین پھٹ گئی؟ لیکن یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ میرے امام جس وقت آپ نے یہ بات کہی کہ میں جانا چاہتا ہوں خیمے سے، حضرت امام زین العابدین کو بلایا، التاریخ الکامل کا حوالہ، بلا کے فرمایا بیٹا میرے رفقا، میرے سارے مجاہد شہید ہو گئے ہیں، اب میں جانا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین نے ہاتھ باندھ کے عرض کی
बाबा बेटा जवान हो और बाप जंग में शहीद हो, ये कोई सूरत बनती नहीं है, बाबा मुझे जाने दें। आपने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन तुझसे ही तो मेरी औलाद चलनी है। ये मेरे इमाम का इल्म गैब है, ये मेरे इमाम का इल्म गैब है, तुझसे मेरी औलाद चलनी है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, खुद जाऊंगा। अब आखिरी मुलाकात अपने अहले बैत के लिए जब मेरा इमाम खैमे में दाखिल हुआ होगा, जब शहरबानों के सामने गया होगा, वो शहरबानों जिसने 6 माह का बेटा अली असगर भी शहीद करवाया, वो शहरबानों जिसने अली अकबर भी शहीद करवाया, जो 18 साल बेटे के लाशे को भी देख रही है, जिसकी गोदी में अली असगर भी शहीद पड़ा है। जरा गौर कीजिएगा, तसव्वुर कीजिएगा। माई साहिबा घुटनों में सर रख के रो रही है, घुटनों में सर रख के रो रही है। अचानक ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज़ की, अम्मा जान बाबा आए हैं, आखिरी मुलाकात के लिए आए, आखिरी मुलाकात के लिए आए। हज़रत शहरबानो उठी, उठ के हाथ बांध के कहा, मेरे सर के साईं माफ कर देना, जब भी तू जिंदगी में आया मैंने तेरा उठ के इस्तिकबाल किया, आज मुझे खबर नहीं हुई कि तू आ गया है, मुझे खबर नहीं हुई, मुझे माफ कर देना। आपने फरमाया शहरबानो ये तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात, तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात। कदमों पे गिरती हैं माई साहिबा, जरा तसव्वुर तो करो क्या आलम होगा। हुजूर मेरे बेटे चले गए, हुजूर अली असगर चला गया, हुजूर अली अकबर चला गया, मेरे सर के ताज। अब आप जुदाई देने लगे हैं, शहरबानों को कैसा बर्दाश्त होगा। जरा गौर कीजिएगा, कैसी मोहब्बत भरी बातें उस खैमे में हुई होंगी। कौन है जो उन बातों को कलम बंद कर सकता है। आखिरी मुलाकात हजरत सैयदा ज़ैनब के खैमा में जब मेरे इमाम जाते हैं, आपने फरमाया ज़ैनब ये तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात। आए हाय, जरा गौर तो करो, जिनके भाई पहले शहीद हो गए हों, जिनके भतीजे उनके सामने शहीद हो चुके हों, जिनके भांजे उनके सामने, और जिनके बेटे हज़रत ज़ैनब के 2 बेटे आनो मोहम्मद 2 फूल पेश कर दिए थे। भाईजान बाद में जाना, पहला मेरे ये 2 तोहफे भी कबूल कर ले। यारो जिस ज़ैनब के सामने 2 बेटे शहीद हो, जिस ज़ैनब के सामने 2 या 3 भतीजे शहीद हो, और 3 भतीजे इमाम हसन के, 2 बेटे इमाम हुसैन के, आलम क्या होगा ज़ैनब पे, कैसी कैफियत होगी मेरी ज़ैनब की। रब सैयदा के सदके हमारी भी बख्शिश फरमाए। मेरे इमाम ने जो आखिरी जुदाई के अल्फाज कहे होंगे, सीना फट गया होगा तकदीर का भी। अल्लाह अकबर। फरमाया कि मैं जा रहा हूं। इमाम तारीख तबरी लिखता है, सैयदा का हौसला देखिए, गिरी फटकी नहीं है, हाय वाय नहीं किया, आंखों से आंसू जरूर है। फरमाया वीर, जब कोई भाई घर से चलता है तो उसे रुखसत करने के लिए भाई जाता है। आज तेरा भाई हसन भी नहीं है। जब बाप घर से चलता है तो बेटा रुखसत करने जाता है। अली अकबर का लाशा भी तेरे सामने पड़ा है। जब चाचा जाता है तो भतीजे छोड़ने उसे जाते हैं। आज तेरे सामने कासिम बिन हसन भी पड़ा है, अली बिन हसन भी पड़ा है, अब्दुल्ला बिन हसन भी पड़ा है, और तेरे 6 भाई भी, उनके लाशें भी पड़े हैं। हुसैन, तुझे आज मर्दों में से कोई भी तैयार करने वाला कोई नहीं, आज तैयार करेगी अपने वीर को तो ज़ैनब करेगी। अल्लाह अकबर। घोड़े पे बिठाया,
یہاں لوگ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں حضرت سیدہ سکینہ کے متعلق۔ التاریخ الکامل میں یہ بات موجود ہے، حضرت سکینہ کی شادی ہو چکی تھی، آپ معصوم نہیں تھیں۔ حضرت قاسم بن حسن کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا، یہ تاریخی بات ہے، شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو، تاریخی بات ہے۔ حضرت قاسم بن حسن کے ساتھ سیدہ زینب کا نکاح ہو چکا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں گھوڑے کے ٹاپوں کے ساتھ سیدہ سکینہ چمٹ گئی، عجیب بات کرتے ہو، عجیب باتیں کرتے ہو۔ حضرت سیدہ سکینہ جوان تھی، آپ بھی دیکھ رہی تھی، آپ بھی باپ کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ ذرا تصور تو کرو، جب سیدہ سکینہ کو امام ملے ہیں، کیا عالم ہے، جس کا سر کا سائیں پہلے ہی شہید پڑا ہو، حضرت قاسم بن حسن پہلے ہی شہید پڑا ہو، اور پھر باپ کی جدائی۔ باپ کی جدائی کیا ہے؟ جن کے باپ نہیں ہیں ان سے پوچھو نا، اور جن کے بھائی بھی شہید ہو گئے، جن کے سر کے سائیں بھی شہید ہو گئے، اور پھر باپ کی باری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کلیجہ ہے سیدوں کا، کہ جنہوں نے برداشت کیا ہے، جنہوں نے چیخا نہیں ہے، جنہوں نے ہائے وائے نہیں کی۔ میرے امام کا سبق یہی تھا، اے زینب میں شہید ہو جاؤں تو گریبان نہ پھاڑنا، اے زینب میں شہید ہو جاؤں تو بال نہ نوچنا، اے زینب میں شہید ہو جاؤں تو سینہ کوپی نہ کرنا، میرے نانا کی شریعت پر پورا عمل کرتے رہنا، صبر کا دامن پکڑنا۔ سید گھوڑے پہ سوار ہے، جا رہا ہے، ذرا جانے کا تصور بھی کیجئے نا، اور پیچھے سادات شہزادیوں کا دیکھنا بھی تصور کیجئے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ تاریخ والے کو پتہ نہیں کہاں سے وہ تاریخ لے آیا، کہ کس طرح اس نے لکھی۔ لوگ بڑی باتیں بنا لیتے ہیں، میں نے کہا صرف تصور ہی کرتے جاؤ تو انسان کے آنسو نہیں رکتے، کہ میرے امام جا رہے ہیں، شہربانو دیکھ رہی ہے کہ میرے امام شہادت کے لیے جا رہے ہیں، حضرت سکینہ دیکھ رہی ہیں کہ میرے باپ جا رہے ہیں، سیدہ زینب دیکھ رہی ہیں کہ میرے ویر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری خطبہ بھی میرے امام نے دیا، سنا دوں آخری خطبہ کیا ہے؟ اتنی ڈھیلی سبحان اللہ میں نہیں سناتا، آخری خطبہ میں سناؤں گا عربی میں، جو لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے، اور یہ بھی التاریخ الکامل کا حوالہ ہے، کہ میرے امام نے جو آخری خطبہ دیا، وہ آخری خطبہ کیا تھا۔ میرے امام کرب و بلا میں گئے، التاریخ الکامل کا حوالہ ہے، 3 جلد ہے، صفحہ نمبر 620 ہے۔ جب میرے امام کرب و بلا میں گئے، آپ نے آخری خطبہ دیا، حمد و ثنا کے بعد فرمایا اما بعد فانصبونی فانظروا من انا، لوگو میری طرف دیکھو، آپ نے فرمایا فانظروا میری طرف دیکھو، من انا بتاؤ میں کون ہوں۔ میرے امام نے گھوڑے پہ سوار ہیں، فرمایا من انا بتاؤ میں کون ہوں، سب خاموش ہیں۔ آپ نے فرمایا انا حسین بن علی، میں حسین بن علی ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اب بھی وقت ہے، میرا خون کرنے سے باز آ جاؤ، تم نے بہت خون کر لیا، اب بھی باز آ جاؤ۔ ثم راجعوا انفسکم، ثم راجعوا انفسکم فعاتبوها، لوٹ آؤ میری اتباع کی طرف، بچ جاؤ گے۔ یہ میرے امام کا آخری خطبہ ہے۔ ثم راجعوا، پھر فرمایا لوٹ آؤ، انفسکم اپنی جانوں کو بھی لوٹاؤ میری ذات کی طرف، فتابعوکم میری اتباع کر لو، بچ جاؤ گے یزیدیو۔ گویا حسین فرما رہا ہے کہ تو نے میرا علی اصغر بھی شہید کر دیا، معاف کر دوں گا، لوٹ آؤ۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، منظروا هل يصلح ويحل لكم قتلی، فرمایا کہ ذرا غور کرو، کیا کر رہے ہو، میں نے تمہیں صلح پر آمادہ کیا، تم صلح پر آمادہ نہ ہوئے، وَيَحِلُّ لَكُمْ قَتْلِي،
میرے قتل کو اپنے لیے حلال نہ سمجھو، پچھتاؤ گے۔ میرے امام نے فرمایا وانتہا کا حرمتی، میری عزت کا خیال کرو، میں حسین ابن علی ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہوں، میری عزت کا خیال کرو۔ یہ میرے امام نے آخری خطبہ بطور حجت دیا ہے۔ کوئی کہے ڈر کی وجہ سے، نہیں، وہ حسین کیسے ڈر سکتا ہے جس نے علی اکبر اپنا میدان میں بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا باز آ جاؤ، الست ابن بنت نبیکم، جانتے ہو میں نبی کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا بیٹا۔ ہائے ہائے، اتنی اپنی تاریخ، اتنا اپنا تعارف کیوں کروایا کہ ان کے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، کہیں قیامت کے دن رب مجھے نہ کہے کہ حسین تو نے اپنا انہیں بتایا نہیں تھا۔ حسین اپنی حجت پوری کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میرے چچا حضرت جعفر بن طیار ہیں، غور کیجئے گا، میرے چچا سید الشہداء ہیں، امیر حمزہ ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا چچا لیس جعفر الشہداء الطیار فی الجنت عما، میرا چچا جعفر بن طیار جنت کے اندر اڑ رہا ہے، جس طرح میرے نبی نے فرمایا کہ جعفر بن طیار کی ادھر شہادت ہوئی ہے، ادھر جعفر بن طیار جنت میں اڑ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس کا بھتیجا ہوں جو جنت میں اڑ رہا ہے، جعفر بن طیار کا۔ باز آ جاؤ میرے خون سے، میرا خون کرنے سے باز آ جاؤ۔ جب سارا خطبہ دے چکے، آپ نے جو آخری بات کی وہ بات بڑی وزنی ہے، پہلی دفعہ تم سنو گے، میرا یقین ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی و اخی، میرے محبوبہ کا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین فرما رہے ہیں، اے لوگوں غور کرنا، یہ حسین میرے علی کا بیٹا ہے، علی میرا داماد ہے۔ آپ نے فرمایا حسین کیا ہے؟ انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اور بات اگلی ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، جو تاریخ الکامل کا حوالہ ہے، امام فرماتے ہیں وَقُرَّةُ عَيْنِ اہل سنہ، آپ نے فرمایا میں اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہوں۔ کرب و بلا کا میدان ہے، میرے امام کے خطبے کا آخری جملہ بڑا وزنی، آپ نے فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِ اہل سنہ، فرمایا میں کون ہوں لوگوں؟ فرمایا میں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہائے ہائے، گویا امام یہ آخری پیغام دے گئے کہ قیامت تک آنے والے ہر سنی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین ہے۔ یہاں نعرہ لگاؤ نا، وہ دل کی ٹھنڈک، دل کا چین۔ مجھے تو یاد آ گیا، تمہیں نہیں آ رہا؟ دل کی ٹھنڈک، دل کا چین، اور نہیں ہو بھول کے، کیونکہ میرے حسین نے فرمایا ہے وَقُرَّةُ عَيْنِ اہل سنہ، کہ میں اہل سنت کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہوں۔ یہ سنی نعرہ لگائے تو جچتا ہے، دل کی ٹھنڈک، آنکھوں کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین۔ اپنی گرمی کو بڑھائیے، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین۔ وَقُرَّةُ عَيْنِ اہل سنہ۔ ہائے ہائے ہائے، ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب تشریف فرما، اللہ رب العزت تمام کو سلامت رکھے۔ میرے امام کے آخری خطبے کا آخری جملہ، امام اہل سنت کا آخری جملہ، آپ نے فرمایا میں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ پہلے یہ جملہ کہیں سنا تھا؟ یقین بتائیے، کئی مورخ اور جو تاریخ دان ہیں، جو تاریخ کو پڑھنے والے، انہوں نے سنا ہوگا ضرور، لیکن جو عام بندہ ہے جس کا تاریخ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کو میں عرض کر رہا ہوں۔ التاریخ الکامل علامہ ابن کثیر کا، آپ نے فرمایا یزیدیوں میں اپنی حجت پوری کر چکا،
अब मेरे इमाम आए मैदान में। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है यहीं बस कर दें। है जी, शाह जी कहेंगे जी मौलवी साहब बहुत लंबा कर दिया। है जी, यहीं बस कर दे तो बेहतर है। अगर आपकी सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से आई तो मैं आगे चलूंगा ना। और फरमाइए मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला में अपना खुतबा पेश कर चुके, अपनी हुज्जत पेश कर चुके। मेरे इमाम ने हैदरी तलवार को उठाया। अब शायर ने ये बात, मैंने एक बहुत बड़े आलिम दीन से इन बातों को लिया। आप फरमाते हैं जो ही मेरे इमाम ने तलवार को लहराया, किसी की जुर्रत नहीं कि इमाम के सामने आए। इब्ने जियाद ने कहा एक एक करके न जाओ, यकबारगी इमाम पर हमला करो। और फरमाइए इमाम दाएं आते हैं, सफों की सफ़े उल्टा देते हैं, बाएं आते हैं, सफों की सफ़े उल्टा देते हैं। और यजीदियों को गाजर मूली की तरह मेरे इमाम की तलवार काट रही है। यजीदी कहते हैं इन्हें प्यासा रखा, हुसैन की तलवार नहीं रुकी। इन्हें प्यासा रखा, हुसैन की तलवार नहीं रुकी। इन्हें भूखा रखा, हुसैन की तलवार नहीं रुकी। इनके सामने इनके बच्चों को शहीद किया, हुसैन की तलवार नहीं रुकी। हज़रत सैयदा ज़ैनब की मासूमियत हुसैन की तलवार को नहीं रोक पा रही। यजीदियत का दबदबा हुसैन की तलवार को नहीं रोक पा रहा। यजीदियत की गुंडागर्दी हुसैन की तलवार को नहीं रोक पा रही। यजीदी परेशान हुआ, हर तरफ से हमला होता है, लेकिन जेड़ा इमाम, मेरा इमाम जिस तरफ भी घोड़े की लगाम को फेरता है उधर ही लाशों का ढेर कर देता है। और कीजिएगा यजीदी परेशान हुआ, इन्हें 3 दिन से प्यासा रखा है, 3 दिन का प्यासा हुसैन है, लेकिन लड़ा ऐसा रहा है कि अभी जन्नत का खाना खा के आया हो। और कीजिएगा मेरे इमाम तलवार चला रहे हैं। यजीदियों ने कहा कौन सा हरबा इस्तेमाल किया जाए, कौन सी तदबीर की जाए। मशवरा किया गया इनकी तलवार को कैसा रोका जाए। फरमाया इनकी तलवार अगर रुकेगी तो रब की आजान पे रुकेगी। मेरे इमाम के सामने आजान दी गई, मेरे इमाम ने तलवार को रख दिया और फरमाइए ऐ इमाम हुसैन, आपकी तलवार जब आप यजीदियों को काट रहे थे उस वक्त क्यों नहीं रुक रही थी? ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी आपको तलवार की क्यों नहीं रोक रही थी? शारबानों की इज्जत आपकी तलवार को क्यों नहीं रोक पा रही थी? और सादात की इज्जत आपकी तलवार को क्यों नहीं रोक पा रही थी? गोया फरमा रहे थे ऐ लोगों, ये तलवार, इस तलवार को जिंदगी के तकाजे नहीं रोक सकते, ये रब की बंदगी पर रुक गई है। जिंदगी के तकाजे इस तलवार को नहीं रोक सकते, ये रब की बंदगी पर रुकी है। रब की बंदगी के लिए मेरे इमाम ने तलवार को बंद कर दिया। बड़ा अजीब हुसैनी है जो रब की आजान पर न दुकान बंद करे, न कारोबार हयात बंद करे और फिर कहे कि हम हुसैनी हैं। हुसैनी बनना बहुत मुश्किल है, हुसैनी नारा लगाना जरूर आसान है, लेकिन लगा ही दीजिए दिल की ठंडक, दिल का चैन, दिल की ठंडक, दिल का चैन। मेरे इमाम सजदे में जाते हैं, जब मेरे इमाम सजदे में जाते हैं, खूली बिन यजीद ने मेरे इमाम के सर को काटा। ऐ जालिम, तुझ पे मौत क्यों नहीं आ गई? जब तूने तलवार उठाई थी बड़े बड़े करीब आए, पीछे हट गए। मेरे इमाम ने फरमाया, आपने फरमाया जब यजीदी खूली सामने आया, आपने फरमाया सदक़त या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपने सच फरमाया। पूछा गया क्या सच फरमाया? आपने फरमाया मेरे नबी ने फरमाया था कि हुसैन जब तेरा गला काटा, कोई काटेगा वो कुत्ते की शक्ल का जिसके चेहरे पर बस की बीमारी के दाग होंगे वही काटेगा। आपने फरमाया खूली बिन यजीद, मेरे नबी ने तेरी शक्ल का इजहार पहले ही कर दिया था कि
کہ ایک کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ مارے گا، فرمایا اس کے چہرے پہ برس کے داغ ہوں گے، خولید تیرے چہرے پہ بھی برس کے داغ۔ رک جا، مجھے رب کے حضور سجدہ تو کرنے دے۔ میرے امام سجدے میں، وہاں سر کاٹا گیا۔ اب غور کرنا، یہ سجدہ کیسا، سجدہ کیوں کیا، اس کے اوپر بھی علماء نے بڑی بات کی۔ فرمایا سجدہ اس لیے کیا کہ نانے کی امت کو یہ پیغام ہے کہ لوگوں جتنا بھی مشکل وقت آ جائے رب کے سجدے کو نہیں چھوڑنا۔ بلکہ شاعر ناصر کا کلام اس کے اوپر اختتام کہ میرے امام کیا فرماتے ہیں، گویا امام سجدے میں ہیں اور گویا فرما رہے ہیں مزاج رب دی نماز وچ ہے، نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ مزاج رب دی نماز وچ ہے، نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے، حسین دسیا رضا خدا دی نماز وچ ہے، نیاز وچ ہے۔ سلام پھیر تو بعد ناصر نماز ہوندی یہ سب دی پوری، حسین سجدے چ سر کٹایا، حسین سجدے۔ میری عادت نہیں کہ میں فلاں اکبر صاحب دا ہی نہ چاہواں تے جسوالوی صاحب دا ہی چاہواں تے مختار صاحب دا ہی چاہواں کہ اٹھ کے آؤ نہ میں نے کوئی شاید دیو۔ میں آخدا میں اس تے راضی ہاں جس تے میرا حسین راضی ہے۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ کئی خطیب ہوندے نا، انہاں دی عادت ہونی پورے مجمع دے 40 تو 50 بندے دا نام لیا کھڑا، یارو سارے مینوں پیارے ہو، میرے امام دی ثنا دے اندر جو آیا بیٹھا ہوا ہے تے اللہ نوں پسند ہے۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ مزاج رب دی نماز وچ ہے، نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے، حسین دسیا رضا خدا دی نماز وچ ہے، نیاز وچ ہے۔ سلام پھیر تو بعد ناصر نماز ہوندی یہ سب دی پوری، حسین سجدے چ سر کٹایا، حسین اج بھی نماز وچ ہے۔ آخری حدیث پیغام کربلا کے حوالہ سے، اسی کے اوپر حسین سجدے میں کیسے ہے۔ ابھی تک میرے نبی پاک نے فرمایا جو بندہ جس حالت میں اس دنیا سے جائے گا اسی حالت میں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ تو میرے امام نے سجدہ کیا، سجدے کی حالت میں آپ کی شہادت ہو رہی ہے، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ یہ پیر نصیر الدین، یہ پیر نصیر الدین نصیر کے کلام سے ایک شعر پڑھا، پورا مجھے کلام یاد ہے لیکن ہضم کرنے میں وقت لگتا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ میرے حسین سجدے میں میرے نبی فرماتے ہیں جو میرا امتی جس حال میں دنیا سے گیا اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ میرا امام کس حال میں گیا؟ اللہ آپ کو اور مجھے بھی سجدے کی سوغات نصیب فرمائے۔ میرے امام سے اگر پوچھا جائے حضور سجدے میں شہادت کیوں ہے، گویا یہی آواز آتی ہے کہ میرے بابا علی بھی سجدے میں شہید ہوئے، حسین بھی سجدے میں شہید ہو رہا ہے۔ حضور وجہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کی ابتدا بھی نماز سے ہے، حسین کی انتہا بھی نماز پہ ہے۔ یزیدی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، حسینی بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک جانب
فاطمہ کا لال نماز پڑھ رہا ہے، دوسری جانب یزیدی دلال نماز پڑھ رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرمایا قرآن کہتا ہے کہ جس کے ساتھ صبر ہے اسی کے ساتھ خدا ہے۔ اس لیے میرے امام نے سجدہ کر کے بتایا ہے کہ سجدے کی فکر کو کبھی نہ چھوڑنا، یہی سجدہ ہے جس پر ہمارا اختتام ہے۔ خدا کرے کہ ہمیں بھی سجدے میں موت آئے، فقیرانہ آئے، صدا کر چلے میاں خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ سما خراشی کی معذرت، جتنا کچھ بیان کیا رب میرے اور آپ کے لیے بخشش کا سبب بنائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔